آج ایک مختصر سے آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ایک شخص کا جو کہ مسلمان تو تھا مگر شیعہ نہیں تھا، اسے مولا نے کیسے عطا کی۔ بہت زبردست واقعہ ہے اہل سنت کا۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے یاقوت دہان۔ کہتا ہے کہ اس کی ماں شیعہ تھی مگر اس کا باپ سنی تھا۔ کہتا ہے اس کی ماں شیعہ تھی، اس کا باپ سنی تھا، اور باپ کی وجہ سے یہ بھی سنی ہو گیا۔ کہتے ہیں لیکن میری ماں مسلسل مجھے کہتی تھی بیٹا بڑی سے بڑی مشکل زندگی میں آ جائے تو کہو یا ابا صالح المہدی ادرکنی، امام سے مدد مانگو۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں گیا بیابان میں، کسی کام کے سلسلے میں بیابان سے گزر کے گیا، واپسی بھی بیابان سے تھی۔ پرانے زمانے کا واقعہ ہے، نہ جہاز کا سفر تھا، نہ بسوں کا سفر تھا، نہ گاڑیوں کا سفر، گدھے گھوڑے کا سفر، جنگل و بیابان کا سفر۔ وہاں روڈ بھی بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، کوئی گائیڈ ساتھ میں ہوتا تھا جسے بیابان کا پورا راستہ معلوم ہوتا تھا۔ ڈیزرٹ، ڈیزرٹ کو کیا بولتے ہیں فرینچ میں؟ ڈیزرٹ، ہاں۔ تو پورے ڈیزرٹ پہ راستہ، روڈ، گلی نہیں ہوتی۔ ابھی روڈ پہ آپ کو ایڈریس کیسے پتا چلتا ہے؟ ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے، روڈ بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں کوئی نہیں ہوتا، تو گائیڈ کے ساتھ جانا پڑتا تھا، ایک گروپ ساتھ جاتا تھا۔ کہا میرا کام تھا تیل بیچنا، ہلا کا رہنے والا تھا، عراق میں شہر ہے یہ ہلا، عراق کا تھا یہ یاقوت دہان۔ دہان اس کا نام اس لیے پڑا کیونکہ تیل بیچنے والا تھا۔ کہا میں کسی اور شہر سے جا کے بڑے شہر سے تیل لاتا تھا، اپنے شہر میں بیچتا تھا۔ ایک مرتبہ میں گیا کسی اور بڑے شہر میں تیل لینے، تیل لے کے جب واپس آ رہے تھے، ڈیزرٹ کا سفر تھا تو ہم تھک گئے تھے، گرمی تھی، دوستوں نے کہا تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ کہا تھوڑا ہم نے آرام کیا تو آرام کرتے کرتے مجھے نیند لگ گئی، سو گیا، اور دوستوں نے کہا اٹھو چلے۔ میں نے کہا 5 منٹ سونے دو، 2 منٹ سونے دو۔ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں نا جب فجر کو اماں اٹھاتی ہے کہ بیٹا اٹھو نماز کا ٹائم ہے، یا بیگم اگر دیندار ہو بیگم کہتی ہے اٹھو نماز کا ٹائم ہے، کہتے ہیں 5 منٹ سونے دو، 2 منٹ سونے دو، اور یہ 5 منٹ 2 منٹ اتنا کرتے ہیں کبھی کبھار نماز بھی نکل جاتی ہے۔ اس کا بھی یہی اثر ہوا، اس نے کہا 5 منٹ سونے دو، 2 منٹ سونے دو۔ دوست تھک گئے، کہا 2 منٹ 20 منٹ ہو گئے، چلو چلے۔ کہا تم چلو میں آتا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا کہ ڈیزرٹ میں بیابان میں بغیر گائیڈ کے نہیں چل سکتے، کوئی راستہ نہیں بنا ہوا، روڈ نہیں بنا ہوا، گائیڈ کی ضرورت ہے۔ دوستوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی اٹھ کے آ جائے گا، 2 منٹ میں آئے گا، ہمیں دیکھ لے گا، ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے آئے گا۔ لیکن دوست چلے گئے چلے گئے چلے گئے، بہت دور ہو گئے، مگر یہ ابھی تک سویا ہوا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں لوگوں اتنا زیادہ نہ سو کہ اس سوتے 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 ہی رہ جاؤ۔ یہ غفلت سے نکلو، غفلت سے نکلو۔ ہمارے ایک استاد تھے، ہمیں بچپنے میں کیمسٹری پڑھاتے تھے، تو ایک مرتبہ جب وہ آئے صبح تو ٹیوشن ہمارے کو پڑھاتے تھے، تو ہم ذرا نا یوں آنکھیں یوں مل رہے تھے، نیند آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا قبر میں تو ویسے ہی سونا ہے، تو یہاں پہ سونا چھوڑ دو، قبر میں خوب مزے سے سونا۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے، ذرا علم حاصل کیا، تو ہمیں وہ استاد یاد آتے تھے۔ ہم پھر استاد کو سوچ کے کہتے تھے استاد قبر میں اگر فرشتے عذاب کے سونے دیں تو تب ہم سوئیں گے، لیکن اگر فرشتے عذاب کے سونے نہ دے تو پھر تو قبر میں بھی نیند نہیں ملے گی۔ مزاحن ایک آپ کو میں نے بات سنا دی، انشاءاللہ کہ قبر میں کسی کے عذاب کے فرشتے نہ ہو بلکہ رحمت کے فرشتے ہوں۔ جس کی قبر میں انشاءاللہ مولا حسین مہمان بن جائے تو ادھر رحمت کے فرشتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ سو گیا، بہت دیر تک سوتا رہا، جب فریش ہو کے اٹھا تو اب چل رہا ہے، سیدھا جا رہا ہے، مڑ کے اسی جگہ پہ آ رہا ہے۔ راستہ تو نہیں معلوم، روڈ نہیں بنا ہوا، ڈائریکشن نہیں بنی ہوئی، ایڈریس نہیں لکھا ہوا۔ رائٹ گیا واپس ادھر آ گیا، لیفٹ گیا واپس، اور ڈیزرٹ میں گرمی ہوتی ہے سخت، عراق کی گرمی تو آپ جانتے ہیں، عراق کی گرمی تو بے نہایت سخت گرمی۔ پورا ڈیزرٹ گھوم گھوم کے تھک گیا، 1 گھنٹہ کئی گھنٹے پورا دن تقریباً چل چل کے تھک گیا۔ اب پیاس لگی تو پانی نہیں، دوست سارا سامان لے گئے تھے نا، انہوں نے کہا یہ ابھی اٹھ کے آ جائے گا، پانی نہیں، گرمی شدید، راستہ مل نہیں رہا۔ کہا کیا کروں؟ اتنا پیاسا کہ اب پیاس سے مرنے لگا، چلنے کی طاقت نہیں، پسینہ بہ رہا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے نا، اس طرح سے انسان بالکل مر جاتا ہے۔ جب گرمی میں پسینہ بھی بہے پانی بھی نہ پیے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ پانی ہے نہیں ساتھ میں، پسینہ بہ رہا ہے، گرمی سخت ہے، راستہ معلوم نہیں، پریشانی الگ، گرمی الگ، پیاس الگ۔ اب بالکل بے حال ہو کے جب گر گیا تو اس نے اپنے بزرگوں سے مدد مانگی۔ کہا نمبر 1 مدد کرو، کوئی مدد نہیں ہوئی۔ کہا نمبر 2 مدد کرو، کوئی مدد نہیں ہوئی۔ کہا نمبر 3 مدد کرو، کوئی مدد نہیں ہوئی۔ اب موت سامنے ہے، مرنے والا ہے،
اسے اچانک اس کی شیعہ ماں کی بات یاد ہے، کیونکہ باپ سنی تھا، خود بھی سنی بن گیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، مجھے معلوم ہے تو اپنے باپ کے مذہب پہ چل رہا ہے، تو سنی بن گیا ہے، لیکن یاد رکھنا ہمارا مددگار ہے، وہ سنی کی بھی مدد کرتا ہے، شیعہ کی بھی مدد کرتا ہے، مسلمان کی بھی مدد کرتا ہے، غیر مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے امام زمانہ کو نہ بھلانا، امام کو بلانا، امام مدد کریں گے۔ کہا اب میرے 1 2 3 نے کوئی مدد نہیں کی، تو میں نے وہیں پہ کہا اے مہدی، میری ماں نے آپ کی بڑی تعریفیں کی ہیں، میری ماں نے کہا ہے کہ آپ غیروں کی بھی مدد کرتے ہیں، اگر آپ نے میری مدد کی، اگر آپ نے مجھے بچا دیا، اگر آپ نے مجھے نجات دی، تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ اور وہاں کہتا ہے، یہ یاقوت دہان جو سنی تھا، کہتا ہے میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا یا ابا صالح المہدی ادرکنی، کہا یہاں کہنا تھا، ایک گھوڑے سوار نظر آ گیا۔ 1 مدد نہیں ہوئی، 2 مدد نہیں ہوئی، 3 مدد نہیں ہوئی، لیکن یہاں جیسے کہا یا ابا صالح المہدی ادرکنی، ایک گھوڑے سوار نظر آ گیا، چہرہ نورانی، ہاتھ میں مشکیزہ، اور پانی مجھے پلایا۔ پانی جو میں نے پیا، دنیا میں جتنے شربت پیے تھے پانی پی رہا ہوں، لیکن دنیا کے تمام شربتوں سے زیادہ مزیدار۔ جب مولا پانی پلائے تو ایسا ہی ہوگا۔ کہا میں نے پانی پیا، جان میں جان آئی، اور مولا نے مجھے کہا کہ جو وعدہ دیا تھا وہ نہ بھولانا، جو وعدہ دیا تھا وہ نہ بھولانا۔ اور پھر کہتا ہے کہ مولا نے مجھے کہا یہاں سے چلے جا، کوئی راستہ دکھایا، ادھر سے چلا جاؤ۔ کہتا ہے میں گھنٹے گھنٹے چلتا گیا، مجھے راستہ نہیں ملا۔ کہا یہاں امام نے کہا ادھر سے چلے جاؤ، میں نے 1 قدم یا 2 قدم اٹھائے، شہر میں پہنچ گیا۔ اور کہتا ہے میں شہر میں پہنچا، میں مسجد میں گیا جو سب سے نیئرسٹ شہر تھا ڈیزرٹ سے۔ کہتا ہے میرے دوست جو مجھ سے کئی گھنٹے پہلے نکلے تھے وہ میرے بعد پہنچے، وہ میرے بعد پہنچے۔ دیکھیے امام مددگار، تو امام سے جب آپ دل کی گہرائیوں سے مانگیں گے، یقین کامل سے مانگیں گے، تو دیکھیں گے کہ امام آپ کو کیسے عطا کرے۔ امام کا شکوہ ہے اے شیعو، اے مومنو، یقین سے مانگو، دل کی گہرائیوں سے مانگو، ہم پر یقین کر کے مانگو تو صحیح، دیکھو ہم کیسے عطا کرتے ہیں۔ امام جب بغیر مانگے عطا کر رہے ہیں، جب آپ مانگیں گے خلوص سے، دل سے، تو کتنی عطا ہوگی۔ اور مسلسل جو میں کہہ رہا ہوں، مولا جب ہمیں عطا کر رہے ہیں اتنا تو بنتا ہے نا بھائی، ایک آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار، پڑوسی ہر روز آپ کو آ کے کوئی نہ کوئی گفٹ دے، تو کبھی تو آپ کہیں گے میں بھی اسے گفٹ ریٹرن میں دوں۔ آپ کا پڑوسی ہے، دوست ہے، ہر روز صبح آ کے گفٹ دیتا ہے، دوپہر کو ایک گفٹ دیتا ہے، رات کو ایک گفٹ دیتا ہے، آپ کبھی تو کہیں گے بھائی میں بھی تو اس کو کچھ نہ کچھ دوں۔ 1 مہینے سے گفٹ دے رہا ہے، 1 سال سے گفٹ دے رہا ہے، 10 سال سے گفٹ دے رہا ہے، کبھی میں بھی تو ریٹرن کروں۔ اب ریٹرن کا وقت آ گیا کہ ہم نے آپ سے جو ٹاسک لیا تھا کہ ہر روز 500 صلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرو، یہ سمجھیے کم سے کم ریٹرن نہیں کر سکتے، احسان کبھی نہیں اتار سکتے مولا کا، لیکن کم سے کم ایک چھوٹی سی چیز دے کے کہیں مولا میں اپنے انداز سے دے رہا ہوں، آپ اپنے انداز سے عطا کیجئے، میں اپنے انداز سے دے رہا ہوں، آپ اپنے انداز سے۔